مذاق اور ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے کسی کی عزت اچھالنا، اس کے اندر جو کوتاہی ہے اس کا نام لے لے کے ہنسنا، کسی کے رنگ پہ ہنسنا، کسی کی توتلی زبان پہ ہنسنا، کسی شخص کی غربت پہ ہنسنا، مذاق۔ اور یہاں معاذ اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے جوان اور سیانے یار ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تو گندی گالی دے کے ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں، یہ جنانا، یہ بدتمیزی ہے، یہ توہین ہے دوستی کی، یہ ظلم ہے، تو یار نہیں دشمن ہے۔ دوست کی ماں بھی ماں ہوتی ہے، دوست کی بہن بھی بہن ہوتی ہے، دوست کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ اگر تیرا یارانہ ہوتا تو سب سے زیادہ اس گھر کی عزت کا محافظ ہوتا۔ تو لغویات اور فضولیات سے بچے، اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی پہلی علامت کہ ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ تیسرا فرمایا فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ تیسرا فرمایا زکوٰۃ، زکوٰۃ کا یہاں ایک معنی لوگوں نے پاکیزگی بھی کیا ہے بعض مفسرین نے کہ پاکیزہ رہتے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی دولت ہے نا اتنی غربت نہیں۔ اگر زکوٰۃ صحیح صحیح نکل آئے نا، زکوٰۃ امیر پوری دیتے نہیں، غریب بالکل دیتے نہیں، بالکل نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک موٹر سائیکل سے کام چلتا ہے، 2 کھڑے ہیں ان کے گراج کے اندر، گھر کے اندر 5 بستروں کی ضرورت ہے، 50 پڑے ہیں، 6 چارپائیاں چاہیے گھر کے اندر لیکن 20 پڑی ہیں، برتنوں کا شمار ہی کوئی نہیں، کپڑوں کا بھئی اضافی چیز پہ زکوٰۃ آئے گی نا، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اکٹھا کر کے ان سب چیزوں کو ان کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائیں تو پھر 1 سال بھی گزر جائے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ضروری کام ہے۔ اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ بھی یا 6 لاکھ روپیہ بھی سونے کے نصاب کے برابر موجود ہے، اس شخص کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ضروری ہے۔ لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ کھرب پتی دے گا، ارب پتی دے گا، تو نے دینی ہے۔ جس شخص نے پلاٹ رکھا ہوا ہے تجارت کے لیے، وہ لیتا ہے بیچتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، اسے دینی پڑے گی۔ ہمارے تو بزرگوں نے لکھا برتنوں کا حساب لگاؤ، جو گھر میں اضافی برتن ہے وہ بھی کاؤنٹ کرو، اضافی چیزوں پہ زکوٰۃ آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کی زکوٰۃ بنتی ہے پر وہ زکوٰۃ دیتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ اس وقت چلے گا، تجھے خبر اس وقت ہوگی جب یہ زکوٰۃ کا مال جو تو نے ادا نہیں کی، فرمایا یہ سانپ بن کے تیرے گلے کا توق بن جائے گا اور تجھے ڈسے گا قیامت کے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو دیکھا سونے کے کنگن پہن کے آ رہی ہیں، میرے نبی کریم نے فرمایا میری امت کی بیٹیوں زکوٰۃ دی ہے؟ کہتی ہے نہیں، تو فرمایا پھر یہ سونے کے کنگن نہیں، یہ آگ کے کنگن ہے، آگ کے کنگن ہے۔ میرے دوست یاد رکھ، صحیح صحیح زکوٰۃ، صحیح صحیح۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا اصل مال بھی ضائع ہو جائے گا، اصل مال بھی، اور جو دے گا اس کو کیا ملے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو 1 بار صدقہ کرے گا اللہ تیری 70 مصیبتیں دور فرما دے گا۔ صدقہ 1 بار، مصیبتیں کتنی؟ 70۔ فرمایا تو صدقہ دے گا تو اللہ تیری عمر میں برکت پیدا فرما دے گا۔ عمر کسی دکان سے خریدی نہیں جا سکتی، فرمایا صدقہ دے اللہ تیری عمر بڑھا دے گا۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا تو صدقہ دے اللہ تجھے ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ کون سی موت دے گا؟ ایمان۔ 1 اوقیہ سونا تھا میرے نبی، سمجھ لیں 1 تولہ سونا تھا حضور کے گھر میں۔ سیدنا بلال کہتے ہیں نبی پاک آئے تو جلال فرمانے لگے، بلال وہ سونا تیرے ذمہ لگایا تھا خیرات کی، حقدار کے گھر پہنچایا کیوں نہیں؟ پہنچایا کیوں نہیں حقدار کے گھر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتا ہوں ایک کام میں لگ گیا تھا ابھی دے آتا ہوں۔ تو لفظ کیا ہے؟ محبوب سمجھانے کے لیے کیا کہتے؟ فرمایا آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں پوچھ لیا گیا کہ سونا آپ کے گھر میں پڑا ہے، فرمایا تو مجھے بتا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، بتا مجھے۔ فرماتے ہیں یہ جملے حضور نے اس انداز میں فرمایا کہ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میری بھی آنکھیں چلک پڑی، میں گھر کے اندر مال پڑا ہے آج اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں؟ لیکن ہم مال اکٹھا کرنے کے تو قائل ہیں، حقدار کو پہنچانے کے قائل نہیں ہیں۔ میرے دوست جلدی کرے، بچے اس چیز سے۔ اور سب سے پہلے زکوٰۃ کا انکار کس نے کیا تھا بھلا؟ قارون نے۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، چچا زاد بھائی تھا، ارب پتی تھا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دے، کہنے لگا کاہے کی زکوٰۃ؟ اب تم نے ٹیکس بھی لگا دیے
فرمایا میرا نہیں رب کریم کا حکم ہے. اس نے بجائے اس کے کہ زکات دیتا نبی کا مقابلہ کرنا شروع کر لیا اور اس نے ایک عورت کو تیار کیا, پیسے دیے, کہنے لگے کہ میری گود میں جو بچہ ہے وہ معاذ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. الٹا الزام لگانے لگا, اس لیے کہ مال جب میسج آتا ہے نا کہ پیسے آ گئے اکاؤنٹ میں تو چہرہ کھل جاتا ہے, اور جب میسج آتا ہے نا نکل گئے تو ٹینشن بھی بڑی سخت ہوتی ہے. مال دینا بڑا مشکل کام ہے. اللہ خیر فرمائے, اللہ مہربانی فرمائے, بڑا مشکل کام ہے. میرے دوستو, قارون سے جناب موسیٰ نے کہا تیری زکات بنتی ہے دے, کہنے لگا میں نہیں دیتا, الٹا الزام لگایا. حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے, جب وہ بچہ لے کے آیا نا کہنے لگے جی یہ بچہ حضرت موسیٰ کا ہے. تو جناب موسیٰ نے بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا بول تیرے باپ کا نام کیا ہے, بول تیرے باپ کا نام کیا ہے. تو 3 مہینے کا بچہ بول کے کہنے لگا موسیٰ تیرا تو بچپن بھی بڑا پاک تھا, تیری جوانی بھی بڑی پاکیزہ ہے, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہے, جھوٹ بول رہا ہے, الزام لگا رہا ہے. فرمایا اس نے تو بول دیا, اب تو زکات نہیں دیتا. اور پیسے پتہ کتنے تھے؟ 10 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے, خالی چابیاں اٹھانے کو 10 اونٹ رکھے تھے. زکات دینی پڑی تو مصیبت میں آ گیا. اتنے پیسے, ظاہر ہے جو ارب پتی ہوگا زکات بھی کروڑوں میں دے گا. پریشان ہو گیا, کیسے دوں, کدھر جاؤں. اب اس نے کیا کیا, اس شخص کے ایک گھر کے اندر مال جمع تھا, اس مال میں اس کمرے میں گھس گیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا مولا اسے پکڑ لے, مانتا نہیں. مال سمیت زمین کے اندر دھنس گیا, دھنستا چلا گیا مال سمیت. اور جب یہاں تک زمین کے اندر گیا تو چیخ کے کہنے لگا موسیٰ میں سارے دیتا ہوں, مجھے آزاد کر سارے ہی. فرمایا اب ٹائم گزر گیا ہے, مال سمیت. اور ایک روایت یہ ہے کہ زمین کے نیچے جا رہا ہے اور قیامت تک جاتا ہی رہے گا, قیامت تک جاتا ہی رہے گا. میرے دوستو, اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس میں غریبوں مسکینوں کا بھی حق رکھا ہے, لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. غور کریں, خیال فرمائیں. تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا 3 نمبر پر کہ زکات دیتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کامیاب لوگ اپنی شرمگاہ کی, سارے بولے, اپنی شرمگاہ کی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. فرمایا صرف اپنی بیوی اور باندی کے پاس جاتے ہیں, ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. بیوی اور باندیاں اس زمانے میں ہوتی تھی, ان کے پاس بھی جانا جائز تھا. اپنی بیوی کے پاس جائیں تو ملامت نہیں. لیکن فرمایا جو زنا کریں, بدکاری اور بے حیائی کریں, وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتے. اور ایک ہوتا ہے جوان, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بوڑھا زانی, بوڑھا زانی ہو اور غریب بھی ہو اور متکبر بھی ہو, بادشاہ بھی ہو اور ظالم بھی ہو. فرمایا یہ وہ 3 بدبخت ہیں, اللہ سب کو معاف کر دے گا پر ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زانی ہوتا ہے, بدکار اور بے حیا ہوتا ہے, فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. دوسری بات یہ کہ رب اس سے ناراض ہو جائے گا. تیسرا محنت کے باوجود رزق نہیں آئے گا اس کے پاس. چوتھا میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کا حسن چھین لے گا, نورانیت چلی جائے گی. یاد رکھیں میرے دوستو, بے حیائی کا بازار کھل گیا ہے. آج معاشرے کے اندر بے حیائی کا بازار کھل گیا. اور آگے سنیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ عورتوں کو جلتے ہوئے تنور میں ڈالا جا رہا تھا. فرمایا جب وہ تنور کے اندر ڈالی جاتی تھی تو بدبو نکلتی تھی, دھواں نہیں نکلتا تھا, بدبو نکلتی تھی. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بن سنور کے نکلتی تھی, خوشبو نکال کے نکلتی تھی, لوگوں کو دعوت زنا دیتی تھی. آج ان کا. اور پھر حضور فرماتے ہیں میں ایک جگہ پہ گیا تو کچھ لوگ تھے تلواروں کے ساتھ, فرشتے ان کی ہڈیوں سے ماس ادھیڑ رہے تھے, تلواروں کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ. کان کھول کے سنے ملت کے جوان, کا تلواروں کے ساتھ ادھیڑا جا رہا تھا. جبریل کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ جوان ہیں جو بن سنور کے نکلا کرتے تھے, بن سنور کے. کوئی کام نہیں, اسے کسی دفتر نہیں جاتا, کسی کالج نہیں جاتا, سویرے اٹھ کے شیو کرتا ہے, یہ سر کو جل لگاتا ہے, اور یہ فلانی گلی اور فلانی چوک میں نظر آتا ہے. کس کام جاتا ہے؟ ابا جی کو نہیں پتا کہ انہوں نے موبائل لے کے دیا ہوا ہے,
وہ جانتے نہیں کہ یہ فلاں لڑکیوں کے کالج اور سکول کے سامنے کھڑا تھا تو کیوں کھڑا تھا؟ فرمایا جو جوان بن سنور کے بے حیائی کو نکلتا ہے قیامت کے دن تلوار لے کے فرشتے ماس ادھیڑ دیں گے، چلائے گا، لیکن اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہوتی۔ بے حیائی اور بدکاری کا دروازہ کھل گیا معاذ اللہ تعالی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے کسی شخص کے پاس مال ہے، پیسے آ گئے، عیاشی نہ کرے۔ آج پورا کفر الزام لگاتا ہے مسلمانوں میں، کہتا ہے عورت پرست ہے معاذ اللہ، عربی ہو اجمی ہو وہ کہتا ہے عورت پرست ہیں یہ لوگ، یہ بے حیا ہے۔ کہتے ہیں کسی جگہ ایک عورت کھڑی ہو تو مسلمانوں کا میلہ لگ جاتا ہے، کس دین کس دھرم کی بات کرتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں یہ تو معاذ اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو کے بھی ان کی وہ بدتمیزی جاتی نہیں۔ اقبال نے کہا دیار مشرق ہوس میں گلتا، کسی نے پوچھا تھا کہ مغرب ہم نے جانا ہے تو مغرب کا حال کیا ہے، تو اس نے کہا دیار مغرب ہوس میں گلتا، شراب اسیاں شباب اریاں، جسے بھی دیکھو غریب کی اسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے۔ اس نے کہا چھوڑ مغرب کی کیا بات کرتا ہے، وہ تو سارے گناہوں کے نشے میں دھوتے ہیں، شراب کھول کے پیتے ہیں، اور ان کے شباب اریاں ہیں، ننگے پھرتے ہیں لڑکیاں لڑکے۔ اس نے کہا دیار مغرب حبس میں گلتا، شراب اسیاں شباب اریاں، جسے بھی دیکھو غریب کے اسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے۔ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ میرے دوستو آج شارٹ کپڑے پہننا لوگوں کو پسند آ گیا ہے، فیشن کی علامت ہے، فیشن کی علامت۔ نوجوان کو حیا نہیں آتی، وہ جو نکر پہن کے گھر کے اندر گھومتا ہے اس کے گھر میں ماں بہن بچیاں موجود نہیں؟ کون سا لباس ہے، کون سا کلچر ہے، کون سا طرز حیات ہے؟ اسلام جہاں گناہ سے روکتا ہے وہاں اسباب گناہ سے بھی روکتا ہے۔ اور ابا جی کے تھپڑ ویسے تو بڑے چلتے ہیں، تجھے کہا تھا کہ وہاں آنا موٹر سائیکل لے کے لینے نہیں آیا، اور گندا لباس پہن کے وہ گھر میں پھرتا ہے، وہاں ابا جی کو بھی خیال نہیں آتا، ان کو بھی خیال نہیں آتا میں اسے سمجھاؤں کہ بے حیا یہ کیا کپڑے پہن کے تو پھر رہا، پتہ نہیں گھر کے اندر جوان بچیاں ہیں۔ اسباب گناہ سے بھی اسلام روکتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اس بات کو سینکڑوں دفعہ سوچنا چاہیے کہ اسلام اگر ہمیں روکتا ہے تو بہرحال اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ لیکن ہمیں بھی باؤ بیٹا زیادہ پسند آتا ہے، ہمیں بھی وہ زیادہ پسند آتا ہے۔